ہماری جماعت گئی توبہ ٹیک سنگھ 95 کی بات، 95 میں توبہ ٹیک سنگھ سوشلزم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے کسی دور میں. تو جو وہاں کا کمیونسٹ کا لیڈر تھا اس سے ملنے گئے تو وہ کہنے لگا ہم کوئی کافر نہیں تھے نہ ہیں، ہاں ہمیں لینن کی باتیں اور کارل مارکس کی باتوں نے متاثر کیا تھا، ہم اس کی گفتگو کرتے تھے تو ہمیں تانے ملنے شروع ہوئے. کہ ایک دن میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، میں نے وضو کر کے کوہنیاں دھو کر مسے کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑی اور کہتا ہے اے مرتدوی مسیح جواڑا آئے، تو میں نے وہیں پانی پھینک دیا، مسا نہیں کیا اور کھڑا ہو کر میں نے کہا آج کے بعد تم مجھے مسجد میں نہیں دیکھے گا. ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے. اور سنو، مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نظر پڑی، چوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی، تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہ یا اللہ میری توبہ، اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، صحابی، ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور کے لحاظ سے. ایک صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ یوں آئے تو وہ یہ حواری رسول ہے. حواری، اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا. من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا تو یہ حواری رسول ان کو یوں دے کر کہتا ہے سمجھو بڑا آیا نیک پاک، یہ مطلب تھا کہ تو کدھر منہ اٹھا کے آ گیا ہے، تو قاتل، ڈاکو، بدکار، شرابی، تو کیا کر رہا ہے؟ صرف کوئی جملہ نہیں. آج تو لوگوں نے جملے بول بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے، ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے. اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں. میں کہا ہاں. تو ایک دم جبریل آیا، یا رسول، یا نبی اللہ، یا روح اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں. آپ کے پیچھے 2 آدمی چل رہے ہیں، میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے، اسے کہو کہ تیرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر، میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے. اور یا رسول، یا روح اللہ، ایک آپ کا حواری چل رہا ہے، اسے اللہ کا پیغام آیا ہے، اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر، میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے. تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا، تو کون ہے ہوں کرنے والا. دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو. یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں. کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. کبھی اندر بھی تو دیکھا کر. جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے. جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی. جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے. میرے بھائیو، میرے نبی نے کہا معاذ، یہ زبان یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اسے قابو میں رکھ، ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ تو تیرا دین سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری جنت کے راستے آسان. گھر ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گئے، میاں بیوی میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی. ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے صرف زبان کے گندے بول کی وجہ سے. یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے. تلوار کا زخم بھرتا ہے، زبان کا زخم بھرتا نہیں. اخلاق مٹ چکے ہیں. یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والی درگزر سیکھو. غیبت سے زبان بند کر لو، چغلی شکایت سے زبان بند کر لو. میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا
کہ یہ نظام توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ آگ لگا دیتا ہے نفرتوں کی۔ اور میرے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ ایو الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد۔ یا رسول اللہ اسلام مضبوط عمل جہاد نہیں؟ وحسن وما هو به، ہاں جہاد اچھی شے ہے پر سب سے مضبوط نہ کہ الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز، کہ وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا جی الحج، یا رسول اللہ حج، کہ وحسن وما هو به، یا رسول اللہ روزہ، کہ وحسن وما هو به۔ یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں، سب سے مضبوط سب سے اونچا نہیں ہے۔ تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے۔ تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف، توپیں رائفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف؟ یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ، دین کا ہر عمل اس کا حسن و جمال، جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ ہے۔ حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں، ساری تبلیغ کا حسن و جمال، ساری تعلیم کا حسن و جمال، ساری عبادت کا حسن و جمال، سارے توحید کا حسن و جمال، ساری عبادات کا حسن و جمال، روزے حج زکوٰۃ کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اخلاق نہیں ہیں تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے، اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا۔ سیکھو اور پھیلاؤ، اخلاق کی دعوت دو اور اسے زندہ کرو، سہ جانا سیکھو، بھی جانا سیکھو۔ ماں باپ جہاں رشتہ آ جاتا ہے وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے، جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا تقاضا بڑھتا جائے گا۔ ماں باپ آ گئے تو قال لا تقل لهما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو، کہ ماں باپ تیری جنت، ماں باپ تیری جہنم۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تلاوت سنی، میں نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں۔ تو حارثہ بن نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی آواز جنت میں کیسے ہے؟ یہ 15-20 ہزار کا مجمع ہے، اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے بڑے سپیکر لگ رہے ہیں، اور حارثہ مدینے میں کہتا ہے بسم اللہ تو 7 آسمان چیر کر اس کی آواز ساری جنت میں گونجتی ہے۔ تو اس کے پاس کون سا سپیکر ہے، کون سا مائک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ ماں کا خدمت گزار ہے حارثہ۔ اللہ کو وہ خدمت ایسی پسند آئی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ساری جنت کو سنتا ہے۔ یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ ماں کے لیے آٹا گوندتے، بیوی سے نہیں گندواتے، سالن بناتے، بیوی سے نہیں بنواتے، روٹی خود پکاتے، بیوی سے نہ پکواتے، پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے، پھر تیل بھی لگاتے، پھر کنگھی بھی کرتے، پھر جوئیں بھی نکالتے، پھر کپڑے بھی دھوتے، بیوی سے نہیں کرواتے تھے، خود کرتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے چکر میں بیویوں پہ ظلم و ستم کے انتہا کرتے، جو کہ آج کا ماں باپ بھی نہیں جانتا کہ شریعت کی حد کیا ہے، اور میری بہو پر میرا کتنا حق ہے، میری بہو پر میرا کتنا حق ہے۔ وہ حق کیسے جتلاتے ہیں جیسے بہو نوکرانی ہے اور یہ مالکن ہے، اور آگے بیٹا بدھو ہے، اسے شریعت کا پتہ نہیں ہے کہ ماں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں شروع ہوتی ہے، باپ کی حد، بہنوں کی حد، بیوی کی کیا حدود ہیں۔ حدود کے نہ جاننے کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں جو بیویوں کو ظلم کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں ماں باپ کے چکر میں۔ کچھ ایسے ہیں جو بیویوں کے عشق میں ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں اپنی ہی بد مزاجی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے مزاج کے غلام ہیں، نہ برداشت ہے، نہ تحمل ہے، نہ درگزر ہے، ذرا سی بات اوپر نیچے ہو گئی اس کے ماں باپ کو گالی دینا یہ مردانگی سمجھا جاتا ہے، بیوی کے ماں باپ کو رسوا کرنا یہ عزت سمجھا جاتا ہے۔ کیا ظلم و ستم کی اندھیر نگری ہے، تاریک رات ہے، میں حکمرانوں کا گلہ کیا کروں، یہاں تو بچہ ظالم ہے، میں حکمرانوں کی بددیانتی کا رونا کیا روں،
ہمارا تو کلرک بھی بددیانت ہے، ہمارا ریڑھی والا بددیانت ہے۔ ہے کسی ایک طبقے کے بگڑنے سے قوموں کے سفینے نہیں ڈوبتے، جب سارے طبقات بگڑتے ہیں پھر کشتیوں میں سوراخ ہوتے ہیں، پھر پھٹے اکھڑتے ہیں، پھر بادبانوں میں آگ لگتی ہے، پھر سفینے بھنور میں آتے ہیں اور غرق دریا ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ کہ جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 نہ ہوں 1 ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس نے 1 بچی کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا۔ تمہارے پنجاب میں کوئی بہنوں کو حق نہیں دیتا، سارا بھائی خود کھا جاتے، بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے۔ یہ ہمارے ذمہ دار اتنا ظلم کرتے ہیں، بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوا کر زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں۔ ظالم پر ظالم آتا ہے، ظالم پہ جنید بغدادی تھوڑا ہی آئے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا، شادی کی، باپ بن کے، باپ مر گیا یہ باپ بنا، اس نے بہنوں کا حق دیا جو باپ کی وراثت میں بنا، روپیہ بنا یا لاکھ بنا، مرلہ بنا یا مربع بنا، بہن کے حوالے کیا۔ یہ پتہ پنجاب کے ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ ساڈی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے، ساڈی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے۔ پاگل دیوانے، یہ زمین تیری ہے، تیرے باپ کی ہے، تجھے اللہ نے دی ہے۔ تیری زمین تو 4 مرلے بھی نہیں، 4 گز بھی نہیں، 4 ہاتھ تیری زمین ہے جہاں تجھے دبا کے کیڑوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تہہ خاک تو چورا چورا ہو کے رہ جائے گا، یہ تیری زمین ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق دیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں۔ دین صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف گشت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ دین کا سرا، دین کا عالی سب سے اعلیٰ درجے کا عمل بتا رہا ہوں۔ اچھے اخلاق، درگزر، محبت و الفت، سہ جانا پی جانا، نفرت کے جواب میں محبت، گالی کے جواب میں دعا، پتھر کے جواب میں درگزر، بخل کے جواب میں سخاوت، توڑنے والے سے جوڑنا، محروم کرنے والوں کو دینا، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرنا۔ میرا نبی فرماتا ہے یہ تم کر لو، میری ضمانت ہے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ماں باپ سامنے ہوں کلا تقل لہما اف، ماں باپ کا گیا اف نہ کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب برے والے کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ ہم تو اپنی ہی آگ میں جل رہے ہیں، امریکہ سے کیا گلا، یورپ سے کیا گلا، یہودیوں سے کیا گلا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میں نے خود کانٹے بکھیرے ہیں، میں نے خود کیکر بوئے ہیں، اب میں گندم کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے خود ببول کو بکھیرا ہے، اب میں کپاس کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ جب ماں کا آنسو نکلتا ہے درد سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے۔ 6 سال ماں کے ساتھ گزارے ہیں تو ماں محو نہیں ہو سکی، ماں نہیں بھول سکے، باپ تو نہ دیکھا نہ یاد، ماں نہیں بھول سکی۔ 57 سال گزر گئے حضرت آمنہ کی وفات کو، 57 سال، 6 برس کی عمر میں انتقال ہوا،
63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں، 57 برس گزر گئے اور آپ 12,000 کا قافلہ لے کر نکلے حج کے لیے۔ تو اس زمانے کی جو سڑک تھی وہ تھی مدینہ سے ملل، ملل سے روحا، روحا سے عثایا، عثایا سے عرج، عرج سے ابوا، ابوا سے عصفان، عصفان سے مر الزہران اور مر الزہران سے مکہ۔ یہ سڑک بتائی ہے میں نے آپ کو، اب میرے نبی کے زمانے کی سڑک یہ مختصر ہے 200-250 کلومیٹر، یہ انہوں نے لمبے چکر کاٹ کے سڑک بنائی ہے تو 450 کلومیٹر بنی ہے، فاصلہ اتنا نہیں، یہ بیچ میں سے قافلے چلتے تھے۔ ابوا ایک وادی ہے، وادی کھلی وادی ہے، وہاں ایک بستی، اب تو وہ قصبہ بن چکا ہے، چھوٹا سا شہر بن چکا ہے۔ 57 سال گزر چکے ہیں، 12,000 کے قافلے کے ساتھ آپ ملل پہنچے، ذوالحلیفہ۔ وہاں تو اللہ کا حکم تھا قیام کرو، اس لیے قیام کیا، ورنہ قافلے نکل کر ملل آتے تھے۔ پھر ملل پہنچے تو قافلہ بڑھ گیا، روحا پہنچے اور بڑھ گیا۔ روحا میں ایک کنواں ہے جہاں آپ نے قیام کیا اور وہاں رات گزاری، ایک کنویں کے ساتھ خیمہ لگایا گیا، اس کنویں کا 70 نبیوں نے پانی پیا ہوا ہے وہاں سے حج کے لیے آنے جانے کے لیے، کہ بنو اسرائیل کے نبی بھی حج مکہ میں کرتے تھے، حج مکہ میں کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کا قبلہ تھا فلسطین بیت المقدس، لیکن حج کرنے کے لیے وہ بھی مکہ ہی آتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ جب جوفا ایک جگہ تھی وہاں سے گزرے، کہنے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی جوفا۔ تو آپ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے اور کانوں میں انگلیاں دے کے لبیک اللہم لبیک کا نغمہ گاتے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ ابوا پہنچے ہیں تو یہ قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا ہے۔ اس قافلے کے لیے ابوا کی بستی میں انتظام ہو چکا ہے کہ یہ قافلہ ابوا میں جا کے خیمہ زن ہوگا، لیکن آپ چلتے چلتے جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے ہیں تو آپ نے حکم دیا ادھر ہی خیمے لگا دو، اور وہ جو جگہ ہے جہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے وہاں تو 70 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، 70,000 کو حکم دیا جا رہا ہے یہیں خیمے لگاؤ۔ کہ سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے نکلا اور میرے اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچایا۔ عمرے کا عنوان تھا اور مکے میں ایک عرب سے بات کی، مجھے اپنی گاڑی دو، اس نے ایک بہت بڑا ٹرک نما جیپ مجھے دے دی، کہ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ وہ جنگل میں ہے، پہاڑوں میں ہے، راستہ نہیں ہے، جیپ موٹر عام وہاں نہیں جا سکتی، تو ایک بڑی جیپ اس نے مجھے دی۔ تو ہم 4-5 ساتھی مکہ سے نکلے، سیدھے ابوا پہنچے۔ عصر کی ابتدا تھی تو وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جس سے پوچھا کہ جی معلوم ہے۔ ہم کہ جی آپ ہمیں ذرا رہبری فرما دیں، کہ نہیں جی ہم رہبری نہیں کر سکتے، ادھر پولیس ہے پکڑ لیتے۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یا اللہ میرا تو یہ سارا سفر اس ایک مقصد کے لیے تھا، اور میں منزل جیسے پیاسا کنویں پہ پہنچ کے پی نہ سکے، چشمے پہ پہنچ کے پی نہ سکے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ میری یہ حالت۔ ہم نے گاڑی موڑی، ایک پیٹرول پمپ آیا، میں نے کہا یار یہاں کھڑی کر، غم کی وجہ سے نا، صدمے کی وجہ سے آگے چلا نہیں جا رہا، میں نے کہا ادھر گاڑی کھڑی کر، میں نے کھڑی کر دی۔ اب میں بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا کہ یا اللہ میری تو بڑی تمنا تھی، وہ کائنات کی ماں ہے، محمد بن عبداللہ کی نانی، وہ کائنات کی ماں، وہ میری ماں ہے، میں قبر پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ ایک گاڑی آ کے پیٹرول پمپ پہ رکی، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا، اس کا نام سعید تھا، میں نے کہا یار اس آدمی سے پوچھو کہ اس کو پتا ہے، وہ بھی وہیں ابوا سے نکلا تھا۔ تو وہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی صاحب آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔ کہا جی آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں میں لے جا نہیں سکتا، ادھر پولیس ہوتی پکڑ لیتی، محبت کے آداب ہی نہیں جانتے۔ ایسی توحید کیا توحید جو بے ادب بنا دے، اور ایسی محبت کیا محبت جو قبروں پہ سجدے کروا دے، دونوں ہی ناجائز ہیں۔ توحید میں بے ادب ہو جانا نہیں، میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور محبت میں قبروں پہ ہی سجدے کر لینا یہ بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔
محبت کے سبق نہیں پڑھے ہوئے نا، خشک فقہ پڑھی ہے، محبت نہیں پڑھی. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِعُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ فَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ وَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْزَقَا إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَافِحُ. کہ ایک آدمی ایک عورت کا عاشق ہوا تھا اور ایسے درد بھرے اشعار ہیں کہ میں اب سناتا ہوا اندر سے رو رہا ہوں. محبت ایک اور چیز، اور یہی محبت جب اللہ اس کے رسول سے ہو تو ٹھکانے پہ لگی نا، ٹھکانے پہ لگی. پھر اس کے تو اور آداب ہوتے ہیں. کہنے لگا جی میری معذرت، میں نہیں لے جا سکتا، پتہ نہیں میری کوئی وہ قبولیت کا وقت تھا جو میں اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا تھا. وہ اس کو کیا خیال آیا، وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا یہ کوئی تک ہے پوچھنے کا؟ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام سعید ہے. کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام سلمان ہے. کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام افضل ہے. میں گاڑی میں بیٹھا تھا، کہنے لگا وہ اس کا کیا نام ہے؟ ان کا جی اس کا نام طارق جمیل ہے. تو وہ کہنے لگا یہ وہی طارق جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ کہاں جی وہی طارق جمیل. وہ کہنے لگا اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی، میں سن رہا ہوں. پاکستانی تھا. کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اب پہ ویکھی جیسے. تو اس نے گاڑی وہیں لاک کر دی پیٹرول پمپ پر اور ہمارے ساتھ جیپ پہ چڑھ گئے. 4 کلومیٹر ہم سیدھے چلے کے 5، پھر سیدھے ہاتھ اس نے گاڑی کو اتارا پہاڑوں کے اندر، اور پھر ہمیں نہیں پتا وہ کدھر لے جا رہا. اتنا پتا تھا کبھی یوں لڑکتے کبھی یوں لڑکتے، کبھی ادھر ٹکر کبھی ادھر ٹکر. تنگ راستوں سے گزار 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 گزار، ادھر شام ڈھل رہی، ادھر سورج پیلا پڑ رہا، ادھر پہاڑ سیاہ کالے چاروں طرف. جیسے یہ سائبان اونچا ہے، اتنی اونچائی کے، زیادہ اونچے نہیں، اتنی اونچائی کے پہاڑ سیاہ کالے چاروں طرف، جنگل پہاڑ کا ویرانہ، اور کانٹے دار جھاڑیاں جن کے کانٹے زیادہ پتے تھوڑے. پھر ایک جگہ تھوڑی سی جگہ آئی کھلی، اس نے وہاں ہمیں اترنے کو کہا. پھر ہمیں لے کے پیدل چلا، پھر پیدل چلایا، پھر پہاڑیوں کے اوپر چڑھا. چڑھتے چڑھتے ایک پہاڑی کے اوپر ہم پہنچے تو اس کے اوپر ایک مربع شکل فرش قدرتی بنا ہوا تھا. ساری پہاڑیاں ایسے نوک سے نوک ملی ہوئی، کونے سے کونا ملا ہوا، لیکن اس پہاڑی کے اوپر جیسے یہ سٹیج کا فرش ہے ایسے کوئی 10x10 یا 15x15، تو اس ہوش کو کوئی نہیں تھا کہ میں فاصلہ ناپوں. بھائی اتنا ہاتھ تھا کہ وہاں ایک کھلا ہموار جگہ تھی، اوپر چوٹی ہموار تھی اور اس کے اوپر وہ قبر تھی. سن 2000 میں وہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. 14 صدی پیچھے یہاں میرے رب نے اپنی نبی کی ماں کو اٹھایا، صرف 25 سال کی عمر. چاروں طرف سناٹا، آگے ابوا تھا. یہ جو میں سفر کر کے آیا یہ 15 سے 16 کلومیٹر ہوگا. تو 16 کلومیٹر بعد اگر موت کا پیغام آتا تو وہاں آبادی تھی، لوگ سنبھالنے والے تھے. 4 دن پہلے یہ موت کا پیغام آتا تو مدینے میں ننہال تھے. ہاشم آپ کے پردادا کی بیوی اور آپ کے دادا عبد المطلب کی ماں سلمہ یہ مدینہ کی ہے، مدینہ بنو عبد الاشہل سے ہے، تو وہاں موجود ہیں رشتہ دار. یہ موت 6 دن بعد آتی، 7 دن بعد تو مکے پہنچ جاتے. وہاں سارا خاندان موجود ہے، وہاں سنبھالنے والے اس بچے کو موجود تھے. میں تمہیں بورے والا کی ٹھنڈی فضا میں اور چمکتی روشنیوں میں میں تمہیں وہ دکھ درد کیسے بتاؤں اور وہ ویرانی کیسے سمجھاؤں، وہ وحشت کن الفاظ سے بیان کروں جو وہاں چاروں طرف ڈیرا ڈالے ہوئے تھی اور میں وہاں گم سم کھڑا 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ میری ماں، کائنات کی ماں 25 سال کی عمر میں ایک دم موت نے حملہ کیا ہے. مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، واللہ عالم. نشانیاں ماتھے پہ پسینہ، کروٹیں بدل نہیں ہیں، بولا نہیں جا رہا ہے. یہ چھوٹے بھائی سے سنا ہوا ہے ہارٹ اٹیک کی نشانیاں. اور میرا نبی ماں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتی، بولا نہیں جا رہا. پھر بجھتی شمع پھڑتی اور ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا کل جدید کل حی میت وکل جدید بال. میرے بچے مجھے لگتا ہے میری کہانی ختم ہو رہی ہے، میرا وقت آ چکا ہے. اور اس میں کیا بات ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے.
اور ایک دن آئے گا تیرے ذریعے سے عالم روشن ہوگا. ولدت طہرا، سارا عالم پاک ہوگا تیری طفیل. اور شمع بجھی اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے. 6 سال کے بچے کو تصور میں لاؤ، جنگل میں ماں مری ہوئی ہو، اور یہ بچہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ والضحا کے چہرے والا، یہ واللیل کی زلفوں والا، فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام پانے والا. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود کو شرف بخشنے والا، رحمت للعالمین کا لقب پانے والا، شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ، سراج منیر مزمل مدثر، طه یاسین حاشر عاقب فاتح خاتم ماہی محمد احمد رحمت للعالمین. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کی رسالت پہ قسمیں کھائے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ کون ہے جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ کون ہے جس کے اخلاق پہ میرا رب قسمیں کھائے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب، سب سے پاک خاندان، سب سے پوتر خون، سب سے اعلیٰ نسل. لقد جاءکم رسول من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے من انفسکم پڑھتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں یہ تم میں سے ہے مکے والو. من انفسکم، من انفسکم، اے مکے والو کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ، کوئی ایسی نسل تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھر تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھرانہ تو دکھاؤ، کوئی ایسا عالی نسب تو دکھاؤ. یہ سب سے عالی نسب ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے بعد کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بننے والا، تا حال تا یوم آج کے دن تک سب سے زیادہ جس کے فتوے پہ عمل ہو رہا ہے امام ابو حنیفہ کے بعد. وہ کہتا ہے قیامت کے دن میری بخشش کا میرے پاس ایک عمل ہے کہ میں اہل بیت محمد سے محبت کرتا ہوں، مجھے آل رسول سے محبت. خود بھی اسی خاندان سے ہیں، بنو مطلب سے ہیں، تھوڑا سا اوپر ہاشم کے بڑے بھائی کی اولاد ہیں، مطلب کی اولاد ہیں، لیکن اہل البیت تو براہ راست جو محمد مصطفیٰ سے ہاشم کو جاتے ہیں. محبت کیا کرو، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض یہ کفر کا اور نفاق کا حصہ ہے. کیا گھر ہے، کیا گھر ہے، اور کیا آزمائش ہے، اور کیا ابتلا ہے، اور کیا امتحان ہے. کس نے قبر کھودی اللہ ہی جانے. اب وہاں سے لوگ آئے ہوں گے، ام ایمن گئی ہوں گی، 16 کلومیٹر بلا کے لائی ہوں گی، قبر کھودی گئی، اتارا گیا، نیچے اترے. ام ایمن نے دیکھا تو محمد غائب، معصوم بچہ غائب، بچہ نہیں ہے، کدھر گیا؟
اوپر دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز. ام ایمن اوپر چڑھی تو اللہ کا نبی ماں کی قبر پہ یوں لیٹا, ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے لیٹا, ماں کی قبر کے اوپر. جب ام ایمن قریب گئی ہیں, میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور ہر دفعہ میرے بندھن ٹوٹتے ہیں کہ تم وہاں تھے ہی نہیں اور میں وہاں پہنچا ہوں. ام ایمن ان کو اٹھانے لگتی ہیں تو کیا سنتی ہیں, کیا کہہ رہا ہے یہ معصوم بچہ؟ یہ کہہ رہا اماں تجھے پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی, میں تیرے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. تو ام ایمن نے پکڑا, کہا مجھے چھوڑ دو, میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا. لیکن اس معصوم کو پتا نہیں ہے کہ زیر زمین جانے کے بعد پھر ساتھ ٹوٹ جاتا. 57 برس گزر چکے ہیں اور قافلہ ابوا کے جنگل میں آتا ہے تو میرا نبی کہتا ہے ادھر ہی ڈیرے لگا دو. 70,000 آدمیوں کے خیمے لگ گئے اور میرا نبی نکلا اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر یوں بیٹھا, گھٹنے اٹھائے, ہاتھ یہاں رکھے اور چھوٹے بچوں کی طرح سر گھٹنوں میں دے لیا یوں, اور اس کیفیت میں کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے, کئی گھنٹے آنسو بہائے. 57 برس نے صدمے کو منتمل نہیں کیا. پھر کیا سبق سنایا, کیا سبق سنایا, کیا بتلایا؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے, فرض نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا, وہ سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد, تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں. یہ اخلاق ہیں جنہیں نہ سنا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے. تم سے کیا رونا رو, مدرسے والوں نے پڑھانا چھوڑ دیا, تم سے کیا رونا. دین کا حسن و جمال عبادت نہیں, اخلاق ہے. رات کی تہجد نہیں, حسن سلوک اور میٹھا بول ہے. جہاں رشتے ہوں جھکنا سیکھو, جھکنا سیکھو. رشتوں کی بات تو رشتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا, میرے اللہ نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنا سنایا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے. تو میرے بھائیوں, اسلام کی تکمیل وہ حسن اخلاق کے ساتھ ہے, وہ درگزر کے ساتھ ہے. اس زبان پہ تالا لگانا سیکھو, دل کو پاک کرو بغض سے, نفرت سے, حقارت سے. یہ جنت نہیں دنیا ہے, یہاں منفی رویے آئیں گے, منفی بول آئیں گے, سن کے سہ جاؤ, مسکرا دو. میرے نبی کا فرمان ہے جنت الفردوس میں گھر کی چابی محمد سے لے لو اور جھک جاؤ, جھک جاؤ, جھک جاؤ. میرے نبی کا فرمان ہے اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا, میں دے دوں گا. تمہیں کہیں گے بس ہار گئے ہو, بس ختم ہو گیا پیچ توڑا, اتنا ہی پیچ آئی, نک بٹھا کے بہ گئے ہو. یہ شیطان سے بھی بڑے انسان ہیں, ایک دوسرے کو لڑانے والے. ان سے اللہ ایسی نفرت کرتا ہے جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو. اپنے گھروں کو, اپنے محلوں کو آباد کرو میٹھے بول سے, درگزر سے. میرے نبی نے فرمایا علی, طلاق سے بچنا. جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے, شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو, وہ کہتا ہے یہ کیا, وہ یعنی قتل کروایا, چوری کروائی, ڈاکہ ڈلوایا, نماز نہیں پڑھنے دی, روزہ نہیں رکھنے دیا, سود کھلا دیا, جوا کھلا دیا. وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. ایک شیطان پیچھے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا,
وہ کہتا ہے شاباش بیٹا تو کام کر کے آیا ہے، اسے آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے کم بختو یہ کام کر کے آیا ہے۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو آگ لگا دے گی، اگلی اولاد برباد ہو جائے گی، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ نبوت والے اخلاق سیکھو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ ایک عابد کا میں نے پڑھا 300 سال اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلا سوائے پیشاب ضرورت کے لیے، اور 300 برس مصلی پہ گزار دیے۔ اس کی عبادت کے سامنے اس امت کے 60-70 سال کی عبادت چیدارت کیا رکھتی ہے معنی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں انہیں تبلیغ نہیں ملی، ہمیں تبلیغ ملی ہے۔ انہیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا نہیں ملا، ہمیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا ملا ہے۔ لہذا یہی سردار ہوں گے یا قیامت کے دن، یہی سب سے آگے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، اور الحمدللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اگر آج آپ توبہ کرو گے اللہ خوش بڑا ہوگا۔ توبہ کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، پر جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عمر تو کٹی عشق بھتا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ نہیں، یہ مومن تو بڑا نیک آدمی تھا۔ ویسے شاعری کے ترنگ میں یہ شعر کہہ دیا، آخری پل میں بھی توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، ترمذی کی روایت ہے۔ وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی پہلو میں لاتا تھا، شراب اور عورت اس کے ہر رات کا کام تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پر، آج جو سونے کا ریٹ پہنچ چکا ہے اس پر 60 دینار اب 10 لاکھ کے برابر ہو چکا ہے۔ ایک عورت کے لیے ایک رات کا حرام 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا کتنی دولت ہوگی؟ جب اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا ہے تو اس کی طرف دیکھا تو اس کے خاموش آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل لرز گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، میرے لیے دعا کر، میں بڑا کمینہ انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ یہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور کفل دھڑم گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ آخری لمحات میں توبہ ہے، آخری لمحات میں۔ اب کل اگر اس کا مردہ لاشا ملتا ہے تو کوئی اس کو نہلانے نہیں آئے گا، کوئی اس کو کفن دینے نہیں آئے گا، کوئی اس کی میت نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایسا روح سیاہ نوجوان تھا۔ تو میرے اللہ پہ صدقے قربان جاؤں گا میرے مولا، کیا تو عجب شہنشاہ ہے، سن رہا ہے؟ میرے اللہ نے قانون بدل دیا۔ آخرت کی باتیں چھپی ہوئیں، برزخ کی باتیں چھپی ہوئیں، پر میرے اللہ نے قانون بدل دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار پر، دروازے پر نورانی سطروں میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے یقیناً کفل کو معاف کر دیا ہے۔ جاؤ جنازے کا انتظام کرو، جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو، رب کی رحمت اسے اپنی چھاؤں میں لے چکی، وہ اللہ کی رحمت کی جھولی میں آ چکا ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل کا تھا، آخری پل کی توبہ نے اسے اتنا اونچا اڑایا۔ ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، بارش کے قطروں کی طرح، گھنگور گھٹا کی طرح، اندر غم ہے، غم ہے۔ تو میرے بھائیو ہماری توبہ تو بڑی جلدی قبول ہو۔ تو نیت کرتے ہو آج اللہ سے صلح کر لیں، کیا خیال ہے؟ کیوں بھائی کرتے ہو تو توبہ کرتے ہو، نیت بھی کہیے کہ نہیں؟ تو پھر کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ، سارے کہو، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو ایک دفعہ سارے آخر تک یا اللہ میری توبہ۔ 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہاری زبان کے ساتھ تمہارا دل بھی بولے
جب دل بولتا ہے تو میرے رب کی قسم 16 سال ہوں یا 1600 سال ہوں، 20 سال ہوں عمر یا 200 سال ہو، جب آدمی کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ اس کے سارے ایک دم معاف کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ سارا مجمع جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اگر دل سے بولا ہے تو اللہ کی قسم خوشخبری لے لو کہ تمہارے سب معاف ہو گئے اور اللہ کی رحمت نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے، ڈھانپ لیا ہے۔ اب اگر دوبارہ کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، شیطان چکر دے گا ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کی اور ادھر توڑ دی، ہاں جب ٹوٹے پھر آ جانا، جب ٹوٹے پھر آ جانا، جب ٹوٹے پھر آ جانا۔ جب بھی آ کر کہو گے یا اللہ معاف کر تو ہر دفعہ اتنی ہی خوشی سے معاف کرے گا جتنی خوشی سے پہلی دفعہ اس نے معاف کیا تھا۔ شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتے ہیں ادھر توڑ دیتے ہیں، ادھر کی اور وہاں جا کے توڑنی تھی، یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بیچ میں موت آ گئی تو گیا سیدھا جنت میں۔ میرا چلہ شروع ہوا بہاول نگر سے، تو بہاول نگر میں بیان کیا تو یہ میں کہلواتا ہوں، تو وہاں سے مجمع رخصت ہوا، ایک آدمی مرکز سے نکلا اور چوک میں پہنچا ہے، گھر کی طرف مڑنا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں سے لے گئے ہسپتال، تو وہاں جا کے جان کی بازی ہارا، توبہ کر کے اٹھا اور سیدھا گیا جنت۔ بن توبہ کے کبھی پھر کر لوں گا، پھر کر لوں گا، وہ پھر کبھی نہیں آئے گی، کل کروں گا، وہ کل موت پہ آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی۔ تو توبہ تو سب نے کر لی نا بھائی، ہاں اب یہی پیغام لے کر ہم نے اوروں کے پاس جانا ہے، ان سے بھی توبہ کروانی ہے۔ یہ ایک مستقل محنت کی ترتیب ہے، نقل و حرکت کی ترتیب ہے۔ ہر مہینے اپنے مقام پر رہو، 3 دن ہر مہینے نکلتے رہو، شہر کے دور ہو اپنی مسجدوں سے 3 دن کے لیے نکلو، شہر میں رہتے ہو اس روڈ پر تمہارا مرکز ہے، وہاں جمعرات کو جاؤ اور وہاں سے 3 دن کی جماعت بنا کر ہر مہینے نکلو۔ اپنی مسجدوں میں نمازیوں کو بڑھانے کی سوچ بچار کرو کہ اپنی نمازوں کو اپنی مسجدوں کو آباد کیسے کریں، گھروں کا ماحول کیسے دین والا بنے، مسجدیں کیسے آباد ہوں، پورا بازار میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ یہ سوچ بچار کرو گے تو اللہ راہیں کھولتا جائے گا اور کھولتا جائے گا، اور دعوت کے کام کا چلنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ ہدایت کو وجود دینا چاہتا ہے۔ 83 سال سے اللہ اس محنت کو چلا رہا ہے، کتنے اتار چڑھاؤ کے باوجود، اور کتنے عام سادہ درجے کے مسلمان ہیں، لیکن اللہ اس کو 6 بر اعظم میں اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ نظر آ رہا ہے اب ماتھے کے آنکھوں سے کہ اللہ ہدایت کو وجود دینا چاہتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم بڑھ جائے، اس سے بھی زیادہ آوارگی بڑھ جائے، میری بات لکھ لو کہ ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور باطل کے مٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ جو سبب بنیں گے شاد و آباد ہو جائیں گے، نہال ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار نبیوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا تاکہ یہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کی طرف لائے، کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائے، لوگوں میں انسانیت کی تعلیم دے، لوگوں کو اللہ سے ملائے۔ یہی کام تھا نبیوں کا، یہی مشن تھا نبیوں کا۔ اسی مشن کے تحت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور ان نبیوں میں سب سے آخری سلسلہ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی وہ ذات گرامی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم مدت دی، 63 سال کی عمر پائی آپ نے، اور اس 63 سالہ زندگی میں آپ نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے جس کی زندگی کی مدت تو بہت کم ہے، مگر پوری کائنات میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا چرچا پہنچایا۔ آپ کے پیغامات سے دنیا کو زندگی ملی، آپ کی تعلیمات سے انسانوں کو روشنی ملی، آپ کی ہی تعلیمات سے انسانوں کو راستے ملے اور بہت ساری چیزیں ملی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہی انسان کے دلوں میں انسانیت ڈالی، لوگوں میں آپسی محبت و اخوت و بھائی چارگی کی تعلیم دی۔ آپ ہی کی تعلیم سے انسانوں میں محبت پیدا ہوئی، آپ نے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان بتائی،
آپ نے زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا، آپ نے صحیح اور غلط کی تمیز بتائی، صحیح اور درست راستے کی آپ نے نشاندہی کی۔ پوری دنیا حیرت میں ہے، وہ ذات کتنا عالی ہے، وہ ذات کتنا عظیم ہے، جس کا کسی اسکول میں کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں، مگر آپ نے پوری دنیا کو تعلیم سکھائی، آپ نے پوری دنیا کو علم بتایا، آپ نے پوری دنیا کو وہ علم عطا کیا جو علم کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو علم کے نور سے بھر دیا تھا۔ آپ نے اسی نور علم کی بدولت انسانیت کی رہنمائی کی، انسانیت کو راستہ دکھایا، لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی۔ دنیا آج بھی حیرت زدہ ہے، آج بھی لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات سے بہتر دنیا میں کوئی تعلیمات نہیں، آپ کی گائیڈ لائن سے زیادہ بہترین کوئی گائیڈ لائن کرنے والا نہیں۔ آپ نے جس طرح کا راستہ دکھایا، آپ نے جس طرح کا انصاف کیا، اس طرح کی مثال آج بھی دنیا کی کسی بھی متاثر شخصیات کے پاس نہیں ہے۔ اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، سب آئے، جب تک وہ موجود رہے تب تک ان کا چرچا رہا، مگر محمد کی ذات وہ ذات ہے۔ جب آپ اس دنیا میں تھے تو جس آن بان اور شان کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا جاتا تھا، جب آج آپ پردہ فرما گئے، آج بھی پوری کائنات میں آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ سچ ہے، اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ کل بھی آپ کا تذکرہ بلند تھا، آج بھی آپ کا تذکرہ بلند ہے۔ پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں محمد کے چرچے نہ ہو، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے نہ ہو، جہاں آپ کے غلام نہ ہو، جہاں آپ کے نام پر اپنی جان کی قربانی دینے والے لوگ نہ ہو۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چرچوں کو پہنچایا، اور کیوں نہ پہنچا دے، آپ نے قربانیاں ایسی پیش کی، اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ دیا جو بلند مرتبہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ آپ ہی وہ ہیں کہ آپ دنیا سے اٹھے تو عرش تک پہنچے۔ آپ نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ نے جناتوں پر بھی تبلیغ کی، آپ نے دوسری مخلوق پر بھی دیا کیا، دوسری مخلوق کی بھی رہنمائی کی۔ آپ کے دست کرم سے، آپ کے عفو درگزر سے پوری کائنات مستفیض ہوتی رہی، ہر ایک کو آپ سے فائدہ پہنچتا رہا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، یتیموں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ آپ کے پیغام سے ہی دنیا میں انقلاب آیا، آپ کے پیغام سے ہی لوگوں میں محبت پھیلی، آپ کے پیغام نے ہی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کیا۔